میری بہن کی شادی کو 10 سال ہو گئے ہیں، اولاد نہیں ہے، پہلے تو میرا بھائی چیک اپ کراؤ کہ نقص عورت میں ہے یا خامن میں ہے۔ اگر نقص خامن میں ہے مثلا تو کیا اولاد کہاں سے ہو جائے گی؟ کتنے لوگ ہیں کہ نقص خامن میں ہوتا ہے، عذاب میں لڑکیاں ہوتی ہیں، اور جی یہ جب سے ہمارے گھر میں اولاد ہی نہیں ہوتی، یہ تو بڑی بدقسمت ہے، اور تیرا خامن تیرا بیٹا جو ہے وہ بدقسمت ہے۔ دونوں کی چیک اپ کراؤ، نقص بیوی میں ہے یا خامن میں، پھر جس میں نقص ہے علاج بھی کرو، پھر دعا کرو۔ دعا بغیر دوا کے نہیں ہوتی۔ آج کل تو میڈیکل سائنس اتنا ایڈوانس ہو گئی ہے کہ آدمی سوچ ہی نہیں سکتا۔ فرض نماز پڑھتے ہوئے یا کوئی بھی نماز کعبے کو نہ دیکھیں، سجدے کی جگہ دیکھیں۔ حرم کے بعد جو روڈ پہ نماز ہوتی ہے اگر اگلی صفحے نظر آتی ہے تو ٹھیک ہے۔ بعض لوگ اپنے آپ کو مہدی اور عیسیٰ کہہ رہے ہیں تو وہ کافر ہو گئے۔ غصے میں یا نشے کی حالت میں طلاق دی 3 بار، میرا بھائی وہ طلاق 3 دفعہ ہی ہوئی، اور طلاق جب بھی کوئی دیتا ہے غصے میں دیتا ہے۔ محبت میں بھی کبھی کسی نے طلاق دی ہے کہ آج میرا دل آپ پر ٹوٹ کے پیار کرنے کو چاہ رہا ہے، ہدیہ طلاق قبول کر رہا ہے؟ اور جب بھی طلاق دے گا بدبخت غصے میں ہی دے گا نا۔ اچھا دوسرا کہتے ہیں نشے میں تھا، نشے میں طلاق کا لفظ کیسے آ گیا اس کو؟ طلاق تو عربی کا لفظ ہے، یہ اچھا نشہ ہے، طلاق کا لفظ اس کو یاد ہے، بالکل ہو گئی طلاق، یہ سب بہانے ہیں۔ بیوی کی شوہر کے والدین سے نہیں بنتی، الگ رکھو اس کو، بس والدین کے حقوق بھی ادا کرو، کیونکہ بیوی تو اور مل سکتی ہے، والد تو اور نہیں مل سکتا، کہ والد بھی کرائے پہ مل جائے گا۔ حجاج بن یوسف نے ایک آدمی کی بیٹے کو بھی، خاوند کو بھی، بھائی کو بھی پکڑ لیا۔ حجاج ظالم تھا، جس کو پکڑتا تھا اس کے چھوٹنے کا تو کوئی امید ہی نہیں نا، تلوار۔ وہ تو خود کہتا تھا نا کہ عراق والوں کے فصل سروں کی پک چکی تھی، اللہ نے مجھے کاٹنے کے لیے بھیجا ہے۔ بہرحال وہ عورت روتی پیٹتی ہوئی آ گئی حجاج کے پاس، وہ اتنا روئی، اتنا فریاد کی کہ حجاج نے کہا کہ دیکھو بس اب رونا دھونا بند کرو، تمہارا بیٹا ہے، تمہارا شوہر ہے اور تمہارا بھائی ہے، ان 3 میں جس ایک کو کہو گی میں چھوڑ دوں گا، سب کو نہیں چھوڑوں گا۔ انہوں نے کہا اچھا میرے بھائی کو چھوڑ۔ انہوں نے کہا عجیب عورت ہو، تم بیٹے کو بھی نہیں چھڑاتی ہو، شوہر کو بھی نہیں۔ انہوں نے کہا حجاج کیا کہہ رہے ہو؟ الزوج موجود، خاوند مر جائے تو دوسرے خاوند پہلے تیار کھڑے ہیں، والولد مولود، بچہ بھی جینا جا سکتا ہے، دوسرا بچہ پیدا ہو جائے گا، والاخ مفقود، بھائی میں کہاں سے لے آؤں گی؟ بعد حجاج نے کہا سب کو چھوڑ دو۔ کالا لباس زیب تن کرنا جائز ہے، بالکل جناب، کالا رنگ لگاؤ، چاہے چہرے پر بھی لگا لو، لگاتے نہیں ہو خلاف جو کرتے ہو بھائی، محرم کا سمجھ کے، ماتم سمجھ کے پہننا حرام ہے، ورنہ پہنو، کوئی منع نہیں۔ کل ہم پاکستان واپس جا رہے ہیں، نصیحت اتنا عرصہ درس سنا، نصیحت نہیں ہوئی، تو اب کیا نصیحت ہوگی؟ نماز کی پابندی کرو۔ لا الہ الا، حضرت یونس کی جو دعا ہے اس کے عدد کتنے اللہ کو پتہ، نہ قرآن میں عدد ہے نہ حدیث میں عدد ہے، یہ عادات تو لوگوں نے بنائے ہیں۔ ایک آدمی نے بیوی کو 3 طلاق لکھ کر ڈاک خانے میں دے آیا، بیوی کو فون کیا میں نے طلاق دے دی، دوسرے دن ڈاک سے واپس لے آیا، یا بیوی سے طلاق ہو گئی، وہ تو منہ سے نکلی اور ہو گئی۔ ثلاثن جدہن جد وحدلہن جد النکاح والطلاق والعتاق، یہ ایسی بلا ہے مذاق میں بھی کہہ دو طلاق ہو گئی۔ 7 گرام کی انگوٹھی 3.5 ماشے، 7 گرام کا مجھے پتہ نہیں ہے،
مرد 3.5 ماشے کی انگوٹھی پہن سکتا ہے۔ میری بائیں سرت گڑھ نکلا ہوا ہے، مسلسل خون پیپ نکلے، کوئی بات نہیں، آپ مجبور ہیں اس کے اوپر پٹی کر لیں۔ ہم نے دوسرا عمرہ کیا، بال نہیں کٹائے، دم پڑ گئے۔ میری بیوی فوت ہو گئی، اس کے لیے عمرہ کر سکتا ہوں؟ کر سکتے ہو۔ کہتا ہے میری 2 بیویاں پہلے تھیں، تیسری شادی میں نے کی تو وہ شیعہ ہے، اس کو چھوڑ دو تو اچھی بات ہے، ورنہ جو اولاد ہوگی جھگڑے پیدا ہوں گے، وہ کہے گی شیعہ بنے، تم کہو گے سنی بنے۔ طواف کے بعد عصر کے بعد نفل نہ پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں۔ ہم اپنے بھائی عبداللہ کا نکاح کرا رہے تھے کہ مقامی قاری صاحب نے پاکستان میں بیٹھ کر دوسرے بھائی پاکستان میں اس سے نکاح کے لیے ہاں کروا کر، ہاں اگر وہ اس کا وکیل تھا، اس سے انہوں نے نکاح کے لیے